عذر گناہ از قلم بشرا الیاس ایپیسوڈ 5۔ نہ میں مستران کا حبیب ہوں، نہ میں مستران کا رقیب ہوں، جو پلٹ گیا نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ 4 دن ایسے ہی کالج کے کاموں میں گزر گئے تھے۔ جزا نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ کومل کی موجودگی میں جزا بات کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کومل نے بھی اس دن کے بعد سے عذار سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ خود کی اور عذار کی دوستی کو پہلے مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ وہ کومل کا انتظار کر رہی تھی۔ ویکینڈ پر دونوں نے ریسٹورنٹ جانا تھا۔ "ہے ڈارلنگ، واٹس گوئنگ آن؟" کمرے میں داخل ہوتے ہی کومل نے کہا۔ "نتھنگ، تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ سوری یار، ایک پروفیسر سے کام تھا۔ گلے عذار، گلے عذار۔ اپنا بیگ رکھتے ہوئے آخر میں وہ اس کا نام دہرانے لگی۔ "کیا اپنے نمبر بھروانی ہے؟" "نہیں یار، اتنی اچھی قسمت سینٹ الوسیس والوں کی کہاں کہ ایک پروفیسر کو پٹا لو اور کام بن جائے۔" اس نے آنکھ دبا کر ایک نامعقول بات کی تھی۔ عذار نے ذہن سے بات جھٹکی۔ "گلے عذار ویسے بہت عجیب نام ہے، کس نے رکھا ہے؟" اس کا منہ بنتا دیکھ کے کومل نے موضوع بدلا۔ "میری آنٹی نے۔ جزا، اور تمہارے درمیان کیا مسئلہ ہے؟ تم میرے ساتھ گھر چلنے کے لیے ریڈی ہو، مطلب ریسٹورنٹ؟ کومل نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ "ہاں ریڈی ہوں۔" وہ کھڑی ہوئی۔ "اگر تم جزا کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں نہیں پوچھوں گی۔" کومل نے اس کی بات پر پہلو بدلا۔ "اٹھو بھی۔" عذار دروازے کی طرف بڑھی۔ ہانیہ کے غائب ہو جانے کے بعد جزا ہاسٹل آئی تھی مجھ سے ملنے۔ کومل نے لمبی سانس لی۔ "کیوں؟" اس کی بےتابی بڑھی۔ اس نے ہانیہ کے بارے میں چند سوال کرنے تھے لیکن ہانیہ کا باکس چرا لے گی۔ ہانیہ کا باکس؟ وہ مجھے باتوں میں پھنسا گئی۔ عذار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا معاملہ ہے۔ ہانیہ کا سامان اس وقت یہیں تھا۔ ہانیہ کے پاس ایک باکس تھا، اتنا چھوٹا۔ کومل نے ہاتھوں کے اشارے سے بتایا۔ مربع شکل کا باکس، کوئی کوٹ سے کھلتا تھا۔ کیا تھا اس میں؟ پتہ نہیں، بس ہانیہ اس میں کوئی اہم چیز رکھا کرتی تھی۔ لیکن جزا وہ باکس کیوں چرائے گی؟ "مجھے نہیں معلوم اس نے وہ باکس کیوں چرایا۔" کومل نے غصے سے کہا۔ "تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔" کومل نہیں جانتی تھی وہ کیوں جزا کی حمایت کر رہی تھی لیکن کومل کو اچھا نہیں لگا۔ کاش کہ غلط فہمی ہوتی تو میں جزا سے اپنی دوستی ختم نہیں کرتی۔ "تم اس سے ناراض کیوں ہو؟ اس دن کا تمہارا غصہ دیکھ کے میں تم سے ڈر گئی تھی۔" کومل نے اس دن کی سچائی بتائی۔ "میں اس سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی ایک چھوٹی سی غلط فہمی سے اپنی دوستی توڑ سکتی ہوں۔ جزا کو میں بچپن سے جانتی ہوں۔ واسو اس کے لیے ایک لیجنڈ ہے، گناہ کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ وہ بیوقوف ہے، میں نہیں۔ اس کے ڈیڈ نہیں چاہتے میں اس کے ساتھ دوستی رکھوں کیونکہ مجھے واسو کی تلاش ہے اور انہیں اپنے بچوں کی فکر۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہے عذار، کیونکہ جس دن وہ روم میں آئی تھی اس دن سے وہ باکس غائب ہے۔ میں نے رانیہ سے بھی بات کی تھی۔ ہانیہ کے سامان میں اسے کوئی باکس نہیں ملا۔ میں نے جزا سے بھی بات کی، اس نے خود قبول کیا ہے کہ وہ باکس اس کے پاس ہے لیکن وہ دینے کو تیار نہیں۔ کومل خاموش ہوئی۔ عذار کو دیکھا، وہ دانتوں سے لب کاٹ رہی تھی۔ عذار کو اب ہیکر کی سینڈ کی گئی اس ویڈیو کا مطلب سمجھ آ رہا تھا جس میں جیسن اور دین کی چیٹ تھی۔ وہ باکس اب جیسن کے پاس ہے۔ کیا؟ کومل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جزا نے وہ باکس جیسن کے لیے چرایا ہے۔ اوہ، تو جیسن کو اس کا پاس کوڈ بھی پتا ہوگا۔ کومل نے ایک اور کڑی جوڑی۔ عذار نے اسے دیکھا۔ کیسے؟ وہ باکس جیسن نے ہانیہ کو برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ اتنا ہی گفٹ کیا گیا باکس جیسن نے کیوں چرا لیا؟ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر۔ یہ ہیلر۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی تھی۔ عذار نے ریسٹورنٹ کا نام پڑھ کر کومل کو دیکھا۔ وہ خاص لکڑی سے بنا ریسٹورنٹ تھا۔ سامنے شیشے کی بڑی دیواریں تھیں جس سے اندر کا منظر آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک دیوار سے لگی چھوٹی سی فلاور شاپ تھی جس میں زیادہ تر سرخ گلاب تھے اور دیوار کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ کومل باغیچے کی طرف بڑھی مگر وہ اس فلاور شاپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجمد ہو گئی۔ سرخ گلابوں نے اسے ایک گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ کورین ڈرامے کا نام ہے۔ کومل کے جواب پر اس نے کومل کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے لپکی۔ لیکن یہ تم نے ریسٹورنٹ کا نام کیوں رکھ دیا؟ اسے حیرت ہوئی۔ کیونکہ مجھے کورین ڈرامے پسند ہے۔ میرا فیورٹ ہیرو ہے جی چنگ وک۔ تمہیں کون سا پسند ہے؟ میں ڈرامے نہیں دیکھتی۔ ہاں، جزا کو بے حد پسند ہے، پاکستانی، ترکی، کورین، چینی وغیرہ وغیرہ۔ جیسے جیسے وہ ڈراموں کا بتاتی کومل کا منہ بننے لگتا تھا۔ ڈراموں کے نام سے نہیں، یہ تو وہ خود بھی دیکھتی تھی۔ جزا کے ذکر پر اس کے منہ میں تلخی گھل جاتی تھی۔ تمہیں انڈین ڈرامے نہیں پسند؟ سوچو تمہارا پسندیدہ ڈرامہ ہوتا ناگن اور پھر اس ریسٹورنٹ کا نام بھی وہی ہوتا۔ سب چینی لوگ آتے تمہارے اس ریسٹورنٹ میں؟ مذاق بنا رہی ہو؟ اس نے خفگی سے عذار کو دیکھا۔ نہیں۔ کومل نے چھوٹے باغیچے کی طرف سے ایک گملے کو پش کیا اور ایک اندرونی چھوٹا سا دروازہ کھل گیا۔ واؤ، سیکریٹ ڈور! کیا یہ بھی کوئی کورین ڈرامے کو دیکھ کر بنایا گیا ہے؟ دونوں اندر داخل ہوئیں۔ کومل نے اسے گھورا۔ ماں،
کومل نے اپنی والدہ کو پکارا تھا اور دھوڑتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ اظہار کی آنکھ نم ہوئی، اسے آمنہ بیگم شدت سے یاد آئی تھی۔ اس کی فیملی میں کوئی تو بچا نہیں تھا جو عورتوں کو وہ تنہا چھوڑ آئی تھی۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا، کیا اس نے غلط کیا تھا؟ او میری بچی، میری فرینڈ اظہار، اور یہ مس درگا، ریسٹورینٹ اونر۔ کومل نے تعارف کروایا۔ اظہار مسکرائی۔ تم دونوں بیٹھو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ماں ہم ہیلپ کے لیے آئے ہیں، کھانے پینے اور بیٹھنے نہیں۔ کیوں اظہار؟ ہاں بالکل، اس نے سر کو خم دیا۔ ارے کومری، وہ پیار سے اسے ایسے ہی پکارا کرتی تھی۔ کچھ نہیں بولنا۔ کومل نے اپنی ماں کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں ساتھ چلو۔ وہ اظہار کا ہاتھ کھینچ کر اندر لے گئی۔ یہ لو پہن لو۔ کومل نے براؤن رنگ کا ایک ایپرن اس کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود پہن لیا۔ اظہار نے آج ہمیشہ کی بنسبت نیا گہرا سبز رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا اور اس پر سبزی رنگ کا حجاب تھا، اور ہمیشہ والا چھوٹا سا بیگ پیک کو اس نے کاؤنٹر کے میز پر رکھا۔ اس نے ایپرن باندھا اور کسٹمرز کی طرف بڑھی۔ کومل، ہاں، وہ باہر فلاور شاپ کس کی ہے جو ریسٹورینٹ کے پورچ میں تھی؟ وہ ہے کومری دیدی باجی۔ تم کب آئی؟ وہ اظہار کا جواب دیتی اس سے پہلے ہی ایک 12-13 سال کا دبلا پتلا سا لڑکا ان کی طرف آیا جس نے سر پر سرخ کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس کی ہے، رامو کی۔ کومل نے اس کی طرف اشارہ کر کے اظہار کو جواب دیا۔ اس نے لڑکے کو دیکھا۔ ہائے، یہ کون ہے؟ اسے شرما کر اظہار کو دیکھ کے کومل سے پوچھا۔ میری روم میٹ۔ یہ تو بڑی پیاری ہے۔ اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ اظہار مسکرائی۔ چلو کام کرو۔ اس نے لڑکے کو کہا۔ رکو۔ کومل نے مڑ کر اظہار کو دیکھا۔ تم وہ گلاب کہاں سے لاتے ہو؟ وہ سرخ والے مخملی گلاب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ چونکہ رامو سے ہر کوئی انہی گلاب کا پوچھتا تھا۔ ہاں، آپ کی پسند بھی آپ ہی کی طرح ہے جی، بہت ہی سندر، خوبصورت۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ کپور صاحب کے گارڈن سے چرا کر لاتا ہے، کومل نے رازداری سے کہا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں چور نہیں ہوں، میں نے ان سے اجازت لی ہوئی ہے جی، آپ کہو تو میں پوچھا دوں۔ ویسے گلاب صرف میری شاپ میں ہوتے ہیں جی، آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ کومل ان دونوں کو چھوڑ کے کسٹمر کے آرڈر لینے لگی تھی۔ میرا ایک کام کرو گے؟ آپ بول کر تو دیکھیں جی۔ وہ پھر شرمایا، سر پر بندھے کپڑے میں سے گلے میں چھوڑے ہوئے حصے کو منہ میں ڈالا، نئی دلہن کی طرح جو تم سے وہ سرخ گلاب ہمیشہ خریدتا ہو۔ مجھے ان کے نام چاہیے۔ کیا؟ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اظہار نے اس سے کیا کہا ہے۔ آرڈر والی چھوٹی ڈائری اس نے اپرن کی جیب سے نکالی اور پین سے کچھ لکھنے لگی۔ یہ لو، ایک صفحہ پار کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ میرا نمبر ہے، جب تمہیں ان لوگوں کا نام پتہ چل جائے تو مجھے کال کرنا۔ اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ اس کا نمبر لیتے ہوئے وہ پھر شرمانے لگا۔ میرا مطلب ہے ہمیشہ لینے والے کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں، صرف 2 ہی ہیں، اور مجھے نام معلوم ہو جائے گا تو میں دیدی کو کال کر دوں گا۔ اس نے کومل کی طرف دیکھا۔ نہیں، یہ نمبر لو اور مجھے کال کرنا۔ کومل کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اظہار نے اس کا ہاتھ تھام کر نمبر پکڑایا اور کومل کی طرف بڑھی۔ باورچی کو آرڈر کا صفحہ دے کر وہ کچن اور ریسٹورینٹ کی درمیانی کھڑکی کے قریب دونوں ہاتھ باندھے کھڑی تھی، نظریں باہر رامو پر ٹکی تھی۔ وہ فلاور شاپ سے الگ الگ رنگ کے پھول چن کر ساتھ لگا رہا تھا اور پھول خریدنے والوں کو فروخت کر رہا تھا۔ روپے لے کر اس نے ایپرن والی جیب میں رکھا۔ اس نے بھی انہی کی طرح براؤن ایپرن پہن رکھا تھا۔ فلاور شاپ پر خریدار نہ ہونے کی صورت میں وہ اندر آ جاتا تھا اور اندر بیرے کا کام کرتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کومل نے آرڈر کی چٹ کھڑکی سے اندر دی، اس کی طرف مڑی۔ رامو وہ گلاب کہاں سے لاتا ہے؟ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ گلاب صرف اس کی شاپ پر ہی ملتے ہیں اس شہر میں۔ اس کے علاوہ اور اس سے بڑی 4 شاپس ہیں، لیکن وہ گلاب صرف اس کے پاس ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ صرف گلاب ہے اظہار، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میں یہ آرڈر دے آتی ہوں۔ باورچی سے ٹرے لے کر وہ میز کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے راشن لینے جانا ہے، تم ہو تو میں بے فکر ہو کر جا سکتی ہوں، درگا نے کومل سے کہا۔ ہاں، ہر ویکنڈ آپ کو راشن ریسٹورینٹ کا سامان یاد آ جاتا ہے، کومل نے منہ بنایا۔ ہر ویکنڈ تم بھی تو یہاں کام کرنے آتی ہو، کون سا ماں سے ملنے آتی ہو؟ درگا نے اسی کے انداز میں کہا۔ اچھا اچھا جاؤ، جلدی آ جانا، کومل انہیں دھکیلتے ہوئے بولی۔ وہ کومل کے قریب آ کر رکی۔ ماں کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ کومل نے باہر جاتی اپنی ماں کو دیکھا۔ ایک وعدہ کرو گی؟ پھر اس کی طرف مڑی۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، میری بیسٹ فرینڈ بنو گی؟ کومل کے سوال پر وہ مسکرائی۔ کیوں نہیں، بس مجھ سے کوئی بات راز نہ رکھنا، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو جیزا کا ہو رہا ہے۔ کومل مسکرائی۔ اوکے، مگر تم ہانیہ کی طرح چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس کی بات پر اظہار کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے رخ بدلا۔ باورچی نے کومل کا آرڈر دیا۔ کومل میز کی طرف بڑھی جہاں طلبگار اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اظہار ایک گول میز کے گرد کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کومل بھی اسی کے پاس آ گئی۔ اب رامو سب کسٹمرز کو خود ہی سنبھال رہا تھا۔ یہ بچہ بڑا ہوشیار ہے، اظہار نے اسے دیکھ کر کہا۔ رامو نے تمہیں امپریس کیا ہے اور تم رامو کی نئی کرش ہو؟ وہ کہتے ہی ہنسی تھی۔ کیا؟
اس کے شرمانے سے پتہ چل جاتا ہے، ایسے وہ صرف اس کی کرش کے سامنے ہی شرماتا ہے۔ کومل پھر ہنسی تھی۔ ویسے تمہیں ان گلاب کے بارے میں کیوں جاننا تھا؟ ایسے ہی مجھے ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے وہ ملتے ہیں، میں جاننا چاہتی ہوں وہ کون دیتا ہے۔ میں نے اس شہر کی سب دکانوں کا پتہ کیا ہے، وہ گلاب مجھے نہیں ملے، لیکن وہ رامو کی چھوٹی سی شاپ پر موجود ہے۔ اس کی بات میں حیرانی تھی۔ اس کی بھی ایک لمبی کہانی۔ رامو اناتھ یتیم ہے، باہر سڑک پر رہتا تھا، پھر دھیرے دھیرے وہ یہاں ریسٹورنٹ میں سونے لگا۔ ماں اور میں جانتی تھی کہ اس کا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے یہاں رہنے کی اجازت دی۔ وہ سگنل پر پھول بیچا کرتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا وہ کہاں سے لاتا تھا۔ ایک دن کپور صاحب کے گھر سے فون آیا، انہوں نے ماں کو بلایا تھا۔ جب ماں وہاں گئی تو پتہ چلا کہ رامو نے ان کے گارڈن سے پھول چرائے تھے۔ وہ لوگ رامو کو ماں کا بیٹا سمجھ رہے تھے، اور پھر ماں نے بھی اسے اپنا بیٹا مان لی۔ ماں نے ان سے معافی مانگی۔ وہاں کا مالی باغبان ماں کو جانتا تھا، اس نے اپنے مالک سے اجازت لی کہ ان کے گارڈن کے پھول رامو کو دیا کریں۔ وہ مان گئے، کیونکہ ان کے گارڈن میں بڑے پودے تھے، ایک دن میں 10-15 پھول دینے والے۔ وہ ضائع نہ ہو، اس لیے مالی نے چاہا کہ رامو اس سے کچھ کما لے، کیونکہ کپور صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے، انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ رامو منہ لٹکائے ان دونوں کے قریب آیا۔ اوزار نے اسے دیکھا، وہ ایک کیوٹ سا بچہ تھا۔ کپور صاحب کی بیوی کو صرف باغبانی کا شوق ہے، اسے بیچ کر پیسے کمانے کا نہیں، اس لیے رامو کو دوسرے بھی پھول مل جایا کرتے ہیں، لیکن وہ گلاب خاص ہے، رشین ویلوٹ ریڈ روز۔ وہ صرف رشیا میں پائے جاتے ہیں۔ کپور صاحب کی مسز کی برتھ ڈے پارٹی میں ایک بزنس مین نے انہیں وہ پودا گفٹ کیا تھا۔ میں ان گلابوں کو اپنے پارٹنرز کو دینا چاہتا تھا۔ اسٹرانگ پیشنٹ فیلنگ فار پارٹنر، رامو نے کومل کے بعد اسے دیکھ کر کہا، لیکن وہ کومل کی بات میں الجھ گئی تھی۔ کیا اسٹرانگ پیشنیٹ فیلنگ فار اے پارٹنر؟ ان گلاب کے معنی؟ کومل نے رامو کا غلط جملہ درست کیا۔ یہ نہیں، تم نے رشیا کہا ہے۔ ہاں۔ کومل اور رامو دونوں ہی اسے دیکھنے لگے تھے۔ کیا رشیا میں تمہارا کوئی رہتا ہے؟ نہیں، اس نے فوراً کہا۔ اس کا چہرہ پڑھنا بڑا مشکل تھا۔ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا تھا؟ رامو کاکا، چاچا۔ میں رامو کاکا نہیں ہوں، کومری مرغی۔ میں بھی کومری نہیں ہوں، رامو کاکا بولو بھی۔ کومل نے منہ چڑھایا۔ وہ رامو نے ایک گاہک کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ عجیب آدمی ہے، صبح سے پستک کتاب پڑھ رہا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ کومل اس آدمی پر ذرا نظر ڈال کے پھر رامو کی طرف مڑی۔ کچھ آرڈر ہی نہیں کر رہا؟ ٹیبل پر سامنے ایسے نوٹوں کی گڈی رکھا ہے، اس نے ہاتھوں کے اشارے سے بتایا۔ جب بھی اس کے پاس جاتا ہوں، اس میں سے ایک نوٹ اٹھا کر میرے سامنے لہراتا ہے اور کہتا ہے بک پڑھنے آیا ہوں۔ آیا بڑا امبانی کا بچہ۔ تو اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم رکھ لو وہ نوٹ اور ایسا کرو، اس کے سر پر جا کر کھڑے رہو تاکہ ان کے نوٹوں کی گڈی جلدی ختم ہو جائے۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی ہنسی۔ میں تمہیں ایسا نظر آتا ہوں کیا؟ حرام کا کمائی والا، اس نے بڑے آدمی کی طرف کہا۔ اسے پستک ہی پڑھنی تھی تو پستکالیہ کتب خانہ جاتا، یہاں کیوں آیا؟ رامو نے پھر منہ بنایا۔ اوزار جو خاموش کومل کی بات میں گم تھی، اس کی آخری بات سمجھ آنے پر اس نے اس میز کی سمت میں دیکھا۔ وہ تنہا کونے والی نشست پر بیٹھا تھا، کتاب ہاتھ میں پکڑے۔ تم اس کے لیے کافی بنا دو، اوزار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس نے تو کوئی آرڈر نہیں کیا۔ رامو نے اوزار کو مسکرا کر دیکھا۔ تم بنا دو، میں دے آؤں گی۔ کومل دونوں کو چھوڑ کے کاؤنٹر پر چلی گئی۔ رامو کافی بنا لایا، تب تک اس نے اپنا ایپرن نکال کر وہیں میز پر رکھ دیا۔ میں دے آتا ہوں۔ کوئی بات نہیں۔ اس نے رامو سے کافی لی اور اس کے میز تک آ کر رکی۔ کافی میز پر رکھا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر ایک نوٹ اٹھا کر اس کے سامنے لایا۔ نوٹ تھامنے کے بجائے وہ کرسی کھینچ کر اس کے مقابل میں بیٹھ گئی۔ میں نے کوئی آرڈر؟ اس نے سر اٹھا کر اوزار کو دیکھا، جملہ ادھورا رہ گیا۔ گرین حجاب میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ کافی میرے لیے ہے۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے اس نے کافی اٹھا کر اپنے سامنے رکھی۔ کافی پینے کے لیے تمہیں ماسک ہٹانا ہوگا، اور مجھے پتہ ہے تم میرے سامنے بے نقاب ہونا پسند نہیں کرو گے، اس لیے میں صرف ایک ہی کافی لائی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا، کتاب کو میز پر رکھا اور دائیں ہاتھ کو ٹھوڈی کے نیچے رکھ کر اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ رامو کو اس آدمی کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ان دونوں کی باتیں سننے کے لیے وہ قریب ایک صاف ستھرے میز کو بے وجہ کپڑے سے صاف کرنے لگا۔ کان اور آنکھیں اس میز کی طرف تھے۔ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ فیوریٹ کلر بلیک سے۔ اس نے اس پر ذرا کی ذرا نظر ڈالی اور ہٹلائی۔ اس کا یہی طریقہ تھا۔ وہ مردوں سے نظر ملا کر بات تو کرتی تھی، لیکن انہیں آنکھ بھر کر دیکھتی نہیں تھی۔ ضروری تو نہیں کہ بلیک کلر صرف میرا فیوریٹ ہو۔ ہیکر نے اپنی خوبصورت سیاہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کافی کے مگ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہانیہ کی باڈی نہیں ہے نا؟ نگاہیں اٹھائے بغیر اس نے پوچھا۔ نہیں، لیکن ڈرتا ہوں کہیں ہانیہ بھی اسی طرح۔ اس نے بات ادھوری رکھی۔ کوئی نہیں، ہم ہانیہ کو ڈھونڈ لیں گے۔ اوزار کی بات نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ اس نے ہم کہا تھا؟ ہیکر مسکرایا۔ ہم اسے بچا لیں گے نا؟
کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، وہ ہانیہ کے نام پر گھبرا جاتی تھی۔ یہ کام تم تنہا بھی کر سکتے ہو۔ تم نے ہانیہ کے سب دوستوں کے علاوہ میرا انتخاب کیوں کیا؟ جزا نے جو کہا تھا اس کے بعد سے ہیکر سے سوال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی اس نے اوزار کا انتخاب کیوں کیا، وہ کیوں؟ ہیکر کون تھا؟ میں ہانیہ کے دوستوں کو کبھی میرے ساتھ شامل نہ کرتا، نہ ہی میں نے ان سے کبھی مدد مانگی۔ وہ خود شک کے حلقے میں ہیں، صرف اہم معلومات کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا جو ہانیہ کے بارے میں وہ لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ مجھے بتانے پر آمادہ نہیں ہیں۔ شاید وہ مجھے ہانیہ کا مجرم سمجھتے ہیں۔ تمہارا انتخاب میں نے نہیں کیا۔ اس کی آخری بات پر اوزار کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، جیسے راز پکڑے جانے کا خوف ہو۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہیکر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ قدرت نے کیا ہے۔ اوزار نے سکون کی سانس خارج کی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہانیہ کے رابطے میں جو بھی تھا میں ان تمام سے بات کر چکا ہوں۔ تم وہ واحد ہو جس نے کبھی اسے نہ کوئی کال کی ہے، نہ ہی کوئی میسج، نہ کبھی اس نے میسج کال کی ہے، صرف نمبر سیو تھا اوزار ابراہیم کے نام سے۔ ہیکر کی نظروں سے اب اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ریسٹورنٹ میں اب صرف ایک ہی کپل بیٹھا تھا اور پاس کھڑے رامو کو انہیں دیکھ کے جلن سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ دونوں ہی ایک کپل تھے۔ میں نے تم سے وعدہ جو کیا تھا۔ اس بات پر اوزار نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ تم نے وہ ویڈیو دیکھی؟ وہ خاموشی رہی۔ اس نے دوسرا سوال کیا۔ ہاں، جیسن اور دین اس باکس کو کھولنے کی بات کر رہے تھے جو جیسن نے ہانیہ کو گفٹ کیا تھا۔ تمہیں اس باکس کے بارے میں کیسے پتا؟ کومل بھی جانتی ہے۔ اس نے کومل کو دیکھا۔ باکس میں کیا تھا؟ وہ آگے ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ یہ تو جیسن ہی بتا سکتا ہے۔ مجھے واسو کا خط ملا۔ وہ کافی کے مگ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ اسے ہیکر کو یہ بات بتانا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ہیکر سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا اور دوست وہ کسی کو اتنی جلدی نہیں بناتی تھی، نہ ہی اسے کسی کے سامنے اپنی پریشانی رکھنے کی عادت تھی، لیکن اب وہ پارٹنرز تھے، اس لیے اس سے وہ کچھ راز نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وٹ؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلیں۔ کیا لکھا تھا اس نے؟ کچھ خاص نہیں، بس دھمکی تھی۔ ہیکر نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ پر رکھ کر تسلی دی۔ فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک کرنٹ سا اسے اپنے ہاتھ سے پورے جسم میں سرایت کرتا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا۔ 1 منٹ تک وہ اسے غصے سے دیکھتی رہی۔ سوری، اسے احساس ہوا تھا وہ کچھ غلط کر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اوزار کس طرح کی لڑکی ہے۔ وہ خاموشی سے کافی پینے لگی تھی۔ ہیکر اس کی حرکت پر غور کر رہا تھا۔ سالم کیسا ہے؟ ہیکر کے سوال پر کافی کا مگ اس کے ہاتھوں سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ اس نے مگ میز پر رکھا۔ میرے بارے میں اور کیا کیا جانتے ہو؟ اوزار کو حیرت نہیں ہوئی۔ وہ ایک ہیکر تھا، اس کے لیے یہ عام بات ہوگی۔ عمار کفیل سے کیا رشتہ ہے؟ دوسرے سوال پر اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور میں یہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے ٹیشو سے منہ پر لگی کافی صاف کی۔ ڈاکٹر کفیل ابراہیم صاحب کے بہترین دوست ہے اور ان کا بیٹا عمار کفیل تمہارا اچھا دوست ہی ہے نا؟ کیا دوستی سے زیادہ بھی کچھ ہے؟ ہیکر کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس نے تیش سے کہا، آواز اونچی ہوئی تھی۔ عمار کفیل مجھے بالکل پسند نہیں۔ آئندہ سے میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اوزار نے آنکھیں سکر کر اسے دیکھا۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ ہم صرف واسو کے کیس کے پارٹنر ہیں اور مجھے بالکل پسند نہیں کوئی میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرے۔ اسے اچھے سے سمجھانے کے بعد وہ پھر کافی کا گھونٹ لینے لگی، لیکن وہ اسے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ اوہ، اوزار کو کچھ یاد ہے۔ اب سمجھ آیا۔ اس دن ایمی کی کال تم نے ڈسکنیکٹ کی تھی اور موبائل بھی سوئچ آف۔ اوہ میرے اللہ، کیا تم نے میرا فون ہیک کیا ہوا ہے؟ وہ اس کا جواب دینے کے بجائے شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ اس دن ایمی تمہیں ہیکر بول رہا تھا۔ اسے کچھ ضروری بات بھی کرنی تھی۔ اب تو ایمی سے ملنا اور ضروری ہو گیا ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیکر نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھامی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ میں سیریس ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ عمار کفیل سے دور رہو۔ اس نے کلائی آرام سے چھوڑ دی۔ اوزار نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اور مجھے سالم سے ملنا ہے۔ اس کا غصہ اداسی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ میرے بارے میں اتنا جان ہی گئے ہو تو یہ نہیں پتا کہ سالم کئی ماہ سے غائب ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اگر وہ تنہا ہوتی تو شاید وہ موتی باہر آ چکے ہوتے، لیکن وہ تنہا نہیں تھی اور اسے کسی کے بھی سامنے رونے کی عادت نہیں تھی۔ ہیکر اس کی آنکھیں دیکھ کے حیران ہوا تھا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ واسو کی تلاش میں نکلے تھے، پھر واپس نہیں آئے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اندر چلی گئی تھی اس کے افسوس کی۔ اوزار کو ضرورت نہیں تھی، رامو پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ کومل نے پورا منظر دیکھا تھا۔ وہ اب بھی ہیکر کو دیکھ رہی تھی۔ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک؟ یا میں نہیں، یا گردش افلاک نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ ہانیہ نہیں ہوگی۔ دین نے چہکتے ہوئے کہا، جیسے اس نے کوئی شرط جیتی ہو۔ S7 گروپ کوکن کے سب سے خوبصورت ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا۔ شیشے کی بڑی دیواروں سے باہر دیکھو تو دلکش نظارہ نظر آتا تھا۔ سمندر اپنی مستی میں لہروں کی
دوڑ لگاتا اور اس پر ایک شور سے ہنستا جس کی پکار ان شیشوں کی دیواروں سے ٹکراتی، لیکن ریسٹورنٹ میں داخل نہ ہوتی۔ ریسٹورنٹ میں مستطیلی شکل کے لمبے میز لگے تھے جن کے گرد کہیں 6 کہیں 7 اور 8 کرسیاں لگی تھیں۔ اسی طرح سے 6 کرسیوں والی میز کے گرد وہ پانچوں بیٹھے تھے۔ وہ ہانیہ نہیں ہے، مجھے خوشی ہے، جزا نے سکون کی سانس لی۔ وہ ہانیہ نہیں ہے لیکن کسی کی بہن بیٹی تو ہے ہی، عادل نے مایوسی سے کہا۔ وہ ان سب میں زیادہ حساس تھا۔ بات سچ تھی جو ان سب کو بے چین کر گئی۔ جیسن اور رانیہ کے چہرے پر پریشانی تھی، وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے۔ ہاں صحیح کہا، ویسے وہ کس کی باڈی ہے؟ دین نے جیسن سے سوال کیا۔ ڈیڈ نے کچھ بتایا نہیں، لیکن وہ ہانیہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں تکلیف سے بھیگ رہی تھی، جیسے اب وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ تو ہوگا ہی۔ واسو جسے لے جاتا ہے وہ 15 یا 20 دن بعد واسو کے درخت پر لٹکا ملتا ہے، اور ابھی ہانیہ کو 15-20 دن نہیں ہوئے۔ زہر صرف بوتل میں ہی نہیں ہوتا، الفاظ میں بھی موجود ہوتا ہے، اور دین کے الفاظ کچھ ایسے ہی تھے جس کے اثر سے جسن اور رانیہ نیلے پڑے۔ دین، جزا دبی دبی آواز میں چیخی۔ رانیہ اور جسن نے خوف سے دین کو دیکھا۔ سوری یار، اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، میں بس کڑی جوڑ رہا تھا۔ دین نے زبان دانتوں میں پھنسائی۔ گائز کچھ کھانے کا آرڈر دو۔ عادل نے موضوع بدلا۔ ہاں مجھے بہت بھوک لگی ہے، دین نے اس کے تاکید کی۔ عادل نے مینیو کارڈ اٹھایا۔ آرڈر دینے کے بعد بھی وہ خاموش رہے تھے۔ رانیہ اور جسن کا آرڈر بھی عادل نے کیا۔ یار کوئی سراغ ملایا نہیں؟ ہم ہانیہ کو کیسے تلاش کریں گے؟ عادل نے توقع سے کہا۔ تمام راستے مجھے بند نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے میں ایک اندھیری غار میں کھو گیا ہوں اور باہر نکلنے کی راہ بڑے سے پتھروں سے بند ہو گئی ہے۔ جسن نے خلا میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ عادل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ جزا کی بات پر ان تمام نے اسے دیکھا جیسے کوئی روشنی نظر آئی ہو۔ کیا؟ رانیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ S7 گروپ میں اوزار کو شامل کر لیتے ہیں۔ کبھی نہیں۔ پہلا نا رانیہ کی طرف سے آیا تھا۔ ہرگز نہیں، جسن نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ ہمیں ہانیہ چاہیے اور اوزار، وہ ہماری مدد کیوں کرے گی؟ کیا وہ اور ہیکر ایک ٹیم نہیں ہے؟ کیا وہ ہانیہ کو اس ہیکر کے لیے نہیں ڈھونڈ رہی؟ جسن مضطرب تھا۔ جسن، وہ واسو کو تلاش کر رہی ہے، ہیکر کو اس کی مدد چاہیے۔ سوچو، کچھ تو بات ہوگی نا اس میں، اور اگر وہ ہانیہ کو ڈھونڈ لے گی تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر کفیل کی طرح وہ بھی ہر چیز میں فائدہ دیکھتی تھی، لیکن مختلف نظریے سے۔ میں جزا کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ دین نے پرسوچ نظر سے اسے دیکھا۔ اور اگر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو؟ عادل نے جزا سے پوچھا۔ میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ سب کر سکتی ہے لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ جزا نے یقین سے کہا۔ ہم ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جزا کہ کسی پر یقین نہیں کر سکتے۔ رانیہ نے سمجھانا چاہا۔ ویٹر کھانا لگانے لگا تو وہ خاموش ہوئے۔ ہائے، اوزار نے انہیں مخاطب کیا۔ جزا نے خوش دل اس کا استقبال کیا۔ وہ وہی صبح والے گرین حجاب میں تھی، چہرے پر سنجیدگی اور سر تاثرات سجائے۔ ان سب پر ایک نظر ڈالی۔ وہ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ خالی کرسی کھینچ کر ان تمام کے ساتھ شامل ہوئی۔ وہ سب اب تک دنگ تھے۔ شادی نے اس کی توقع نہیں تھی۔ کیا اسے تم نے بلایا ہے؟ رانیہ نے جزا کو حیرت سے دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوزار نے اس کی معذرت قبول کر لی تھی کیونکہ اسے جسن تک جانا تھا۔ وہ جزا کو ہی سیڑھی بنا سکتی تھی۔ اس کا مطلب تم فیصلہ کر چکی تھی؟ جسن نے لفظ کو چبا کر کہا۔ رانیہ اپنا چھوٹا سا ہینڈ بیگ لے کر کھڑی ہوئی۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ عادل نے اسے جانے کے لیے تیار دیکھ کر پوچھا۔ بھوک مر گئی ہے میری۔ اس نے جزا پھر اوزار پر ایک ایک تیز نظر ڈالی۔ رکو، میں ساتھ آ رہا ہوں۔ بائک کی اٹھا کر دین اس کے پیچھے دوڑا۔ شاید اسے اوزار پسند نہیں، عادل جزا سے بولا۔ پسند تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن اسے یہاں بلانے کی وجہ جاننا ہے۔ اسے یہاں بلانے سے پہلے ہم سے پوچھ لینا تھا کہ کوئی اسے پسند بھی کرتا ہے یا نہیں، جسن نے جزا کو بتایا۔ جسن نے جزا کو جتایا۔ کیا آج بھی تمہارے گروپ کا 7واں ممبر نہیں آیا تھا؟ یا مجھے آتا دیکھ کے پہلے ہی بھاگ گیا؟ اوزار نے جسن کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا اور اس کا طنز سمجھ کر جسن یہاں سے اٹھ کر بھاگا نہیں، ورنہ دل تو اس کا بھی یہی چاہ رہا تھا۔ سوری گائز، مجھے واقعی تم سب کو پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن اوزار کی کال اتنی اچانک آئی کہ میں نے اسے یہاں کا ایڈریس دے دیا۔ خیر تم وہ باکس لائے ہو؟ جسن، اوزار کو چاہیے تھا۔ جسن نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں وہ باکس اس لڑکی کے لیے چاہیے تھا؟ اس کی گردن پر اب نیلی رگ ابھرنے لگی تھی۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ جسا اسے سمجھاتی اس سے پہلے ہی وہ باکس میں اس پر اوزار کے سامنے پھینک کر کھڑا ہوا۔ جسن، اوزار نے اسے پکارا تو وہ رکا۔ مجھے یہ باکس نہیں چاہیے۔ اس نے حیرت سے اوزار کو دیکھا، آنکھوں سے سوال کیا۔ پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ اس میں جو چیز تھی وہ چاہیے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر جسن کو دیکھا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کی طرف مڑا۔
اس نے نہ باکس کو ہاتھ لگایا تھا نہ کھولا تھا، بس ذرا سی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور وہ جان کی کہ اس میں وہ چیز نہیں ہے جس نے پہلی بار کسی سے متاثر ہوا تھا۔ کھول کر دیکھ لو، شاید تمہیں مل جائے۔ اس نے باکس کو اٹھانے والا اشارہ کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے لمبی سانس خارج کی، پھر بولی، جسم تم بھی جانتے ہو اور میں بھی، اس میں وہ چیز نہیں ہے جو مجھے چاہیے۔ اور تمہیں کیا چاہیے عذر؟ وہ اپنی کرسی پر پھر بیٹھا جو اوزار کے مقابل میں تھی۔ اوزار، نوٹ عذر۔ تم اپنا نام درست کرنے تو نہیں آئی؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ اوزار نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ بس یہی درست کرنے آئی ہوں۔ تم سب جانتے ہی کتنا ہو مجھے۔ جو میرا نام صحیح نہیں لے سکتے، مجھے دیکھ کر بھاگنا انہیں اور مشکوک بناتا ہے۔ خیر، میں یہاں تقریر کرنے نہیں آئی۔ وہ پینڈنٹ مجھے دے دو۔ پینڈنٹ کے نام پر اس کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ یہ بات وہ اور صرف دین جانتے تھے، جزا بھی واقف نہیں تھی۔ اور بھاگ جاؤ، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ تم سے اور نہ ہی تمہارے گروپ سے۔ اسے یہ بات سمجھنے میں 2 منٹ لگے تھے۔ میں تم سے متاثر ہو کر پینڈنٹ ابھی ٹیبل پر رکھنے والا تھا، لیکن تم نے یہ کہہ کر ثبوت دے دیا کہ تم ہیکر کے ساتھ ہو، اور جسن کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ تمہیں اس ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ میں پہلی ملاقات میں ہی سب کلیئر کر چکی ہوں۔ جزا کو پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ جزا نے فوراً اس بات میں سر لیا۔ جسن اسے غصے سے گھورا جبکہ عادل منہ میں برمرایا۔ اوزار، میں ایک سوال کروں گی، اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا۔ کیا تم ہانیہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ ہاں، لیکن بس۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھا کر اسے آگے بولنے سے روکا۔ مجھے جواب اتنا ہی چاہیے تھا، اور تمہارا جواب ہاں ہے۔ میں وہی کر رہی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا جیسے کہہ رہی ہو، خاموشی سے لاکٹ رکھ دو۔ وہ اپنی ٹھوڑی کھجاتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ کیا چیز تھی؟ جسن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن تمہارے اور ہیکر کے ذریعے نہیں ڈھونڈنا۔ اگر تم سچ میں ہانیہ کو واپس چاہتے ہو تو تمہیں کوئی بھی ذرائع سے ملے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اس ہیکر پر یقین نہیں، مجھے بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے پھیلائے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ پینڈنٹ کیا۔ اسے خاموشی سے جیب سے لاکٹ نکالا۔ وہ ایک پلاسٹک کے ریپر میں رکھا تھا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اوزار نے اس ریپر کو کھولا۔ جب تمہیں اس ہیکر پر یقین نہیں ہے تو اس کی مدد کیوں کر رہی ہو؟ زندگی میں بعض دفعہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب کسی پر اعتبار نہیں رہتا۔ ہر شخص کے چہرے پر نقاب نظر آتا ہے، اور انہیں بے نقاب کرنے کے لیے آپ کو ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہو۔ وہ اب بھی لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک مصنوعی ہیروں والا دل کی ساکھ کا لاکٹ ریسٹورنٹ کی مدھم روشنی میں جھلمل کر رہا تھا۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں میں اونچا پکڑے ہوئے تھی جیسے کوئی سراغ تلاش کر رہی ہو۔ پھر تمہاری حدود کیا ہے؟ تم کس حد تک جا سکتی ہو اگر ہیکر تم سے؟ اس کی معنی خیز باتیں ادھوری ہی رہ گئی تھیں۔ جب اس نے لٹکے ہوئے لاکٹ سے جسن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ جسن کو سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کی آنکھوں کے رعب نے جسن کو بات مکمل نہیں کرنے دی۔ میری حدود کی دیواریں چین سے بھی زیادہ اونچی ہیں۔ اتنا جان لو کہ حد سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے میں تمہاری ہی مثال دیتی ہوں۔ اس نے لاکٹ کو میز پر رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم سے پہلی ملاقات پر جزا کے تعارف کروانے سے پہلے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ تم ہانیہ کے عاشق ہو۔ تم سب سے چھپا کر موبائل کو میز کے نیچے رکھ کر ہانیہ کی تصاویر کو اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کسی کی ذاتی زندگی میں دخل دینے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہاتھوں کو لہرا کر بول رہی تھی اور وہ دونوں اسے اشتیاق سے سن رہے تھے۔ جزا تو اس سے اچھے سے واقف تھی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اوزار ابراہیم تھی۔ ہیکر کی مشکوک لسٹ میں سب سے پہلا نام تمہارا ہی ہے، کیونکہ ہانیہ کے قریب ترین لوگوں میں رانیہ اور تم آتے۔ چونکہ رانیہ اس کی بہن ہے، اس لیے پہلا نام تمہارا ہی ہے، کیونکہ اکثر نوجوان ایسے کام کر جاتے ہیں، گرل فرینڈ کو غائب کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور جوزف ڈی سوزا کی نظر میں واسو کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ جو ساتھ کانسٹیبل آیا ہے نا۔ اس نے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے حوالدار کا یاد دلایا۔ وہ تمہاری سیفٹی کے لیے نہیں، تم پر نظر رکھنے کے لیے ہے، کیونکہ اعلیٰ کمان جوزف ڈی سوزا کو اپنے بیٹے پر شک ہے کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کو غائب کیا ہے۔ خیر، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ جسن کو یہ طنز لگا تھا۔ میں تم پر شک نہیں کر رہی، بلکہ مجھے تم پر یقین ہے کہ تم نے ہانیہ کو کڈنیپ نہیں کیا۔ اب وہ لاکٹ کو اپنے ناخن کی مدد سے کھولنے لگی تھی۔ جسن نے اس پر غور نہیں کیا تھا کہ وہ کھل بھی سکتا ہے، اور وہ کھل گیا۔ ایک دل 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ دیکھا، مجھے حد سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں پڑی، جسن ڈی سوزا۔ اب وہ دل کے اندر دیکھ رہی تھی۔ یہ کس کا ہے؟ کب سے خاموش بیٹھا عادل لاکٹ کو دیکھ کے حیرت سے بولا۔ انگیز شہادت سے اینک درست کی۔ پتہ نہیں، ہانیہ کے باکس میں تھا۔ کیا ہے اس میں؟ پہلا جواب عادل کو دے کر اس نے اوزار سے پوچھا جو اب کچھ کھروچ رہی۔ شاید تم دونوں کے انیشلز ہیں۔ اوزار نے لاکٹ کو جسن کے سامنے کیا، جس کے دائیں طرف جے اور بائیں میں ایچ تھا۔ عادل اور جزا نے جھک کر لاکٹ میں دیکھا۔ لیکن یہ میں نے ہانیہ کو نہیں دیا تھا۔ انیشلز تو تم دونوں کے ہیں، اس نے خریدا ہوگا۔ میں نے اسے اس باکس میں رنگ دی تھی۔
پینڈنٹ نہیں۔ اس نے غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا، اور نہ ہی اس نے یہ خریدا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ شاید اسے کسی نے گفٹ کیا ہے۔ کس نے؟ اس کے لور نے۔ وہ باکس میں اہم چیز رکھا کرتی تھی، یہ ضرور اسی نے دیا ہوگا۔ وہی ہے ان سب کے پیچھے۔ وہ غیر منی نقطے کو دیکھ کے بولے جا رہا تھا۔ عادل کو افسوس ہوا، وہ دانتوں سے لب کاٹتے پرسوچ نگاہوں سے اس لاکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ لاکٹ کے ہیروں کی چمک کی روشنی اس کے چہرے پر جھلمل کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھا، کچھ الگ طرح سے بنا تھا۔ اس میں بنے انیشلز بھی کچھ ترچھے سے تھے، یا اسے لگے جے ایچ۔ صرف جیزا جانتی تھی جے انیشل والا کون تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی پھیلی ہوئی تھی، حیرت سے، دکھ سے۔ وہ نہیں ہے جیزا۔ اس نے اپنے دماغ کو تسلی دی، کیونکہ اس کا دل ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہ ناقص شخص ہے۔